ان مسلمانوں کے قد مبارک بھی بڑے لمبے تھے، صحابہ کرام کے قد مبارک بھی بہت زیادہ لمبے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ گھوڑے سے تیز پیدل بھاگتے تھے، گھوڑے سے بھی زیادہ تیز پیدل بھاگتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی وہ اونٹ چرا رہے تھے، تو کافروں کا ایک لشکر آیا، انہوں نے اس بندے کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ اس بندے نے آواز نکالی جو اونٹوں کی حفاظت کر رہا تھا کہ بھئی جلدی مجھے جو ہے نا ڈاکو پڑ گیا یا ایسے، اس نے آواز نکالی زوردار۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع، اللہ اکبر، نبی پاک کے صحابی، اس کے کانوں تک آواز پہنچ گئی۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع وہ بھاگے اور اونچی آواز سے بولے، آپ نے فرمایا بھائی تم اکیلے نہیں ہو، میں محمد عربی کا غلام تیرے پاس پہنچ رہا ہوں، میں حضور کا غلام تیرے پاس پہنچ رہا ہوں۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے دوڑے، آپ گئے تو وہاں ان کے سوار جو تھے شاید 1500 ان کے سوار تھے، آدمی جو سواریوں پہ سوار تھے۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع نے جب ان کے پیچھے دوڑ لگائی نا تو وہ سواریاں، انہوں نے اپنی سواریاں دوڑائی، تو حضرت سلمہ ابن اکوع پیدل بھاگے، تو ان ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں۔ جب دیکھیے جب ایک کو پکڑتے اس کی اونٹ کی کوہان اودی جڑی اون تون ہوندی ہے نا، حضور دے صحابی بھاگتے ہوئے دوڑ کو ایسے اونٹ کو جو ہے نا ہاتھ مارتے، اونٹ جو ہے وہ بھی گر جاتا، سوار بھی گر جاتا، اوپر اس کے سینے پہ ایسے ایک تھپڑ مارتے تو وہ جہنم واصل ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم واصل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بندہ ہے تو ہمارے سارے آدمیوں کو یہ پکڑ لے گا، انہوں نے اپنے سواریوں سے سامان نیچے گرانا شروع کر دی تاکہ سواریاں ہماری جو ہے نا وزن کم ہو جائے تو اور تیز بھاگیں۔ وہ سواریوں پہ سامان جو نیچے گرا رہے ہیں، حضرت سلمہ ابن اکوع وہ سارے لوگوں کا سامان جو سواریوں سے انہوں نے گرایا تھا وہ بھی سارا اکٹھا کرنے کے بعد پھر بھاگتے ہیں، پھر بھی ان کو پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سواریوں پہ سوار ہیں، حضرت سلمہ ابن اکوع پیدل بھاگ رہے ہیں۔ پھر آپ گئے، پھر اس کوہان پہ ہاتھ مارا، وہ اونٹ نیچے گر گیا، اس بندے کو پھر تھپڑ مارا، پھر وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اسی طرح کرتے رہے تو پھر جو باقی جو کافر بچے تھے وہ جلدی جلدی ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، شام پڑ گئی نا، پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع دوسری پہاڑی پہ بیٹھ گئے، ساری رات سوئے نہیں، ان کو دیکھتے رہے، وہ اسی طاق میں رہے کہ یہ کہیں سو جائیں تو ہم نکل جائیں کسی طریقے سے، لیکن حضرت سلمہ ابن اکوع سوئے نہیں، دوسری پہاڑی پہ بیٹھے رہے۔ آپ یہ دیکھیں 1500 جو بندے تھے، حضرت سلمہ ابن اکوع اکیلے تھے، چلو 500 مر گئے ہوں گے، باقی 100 تو بندہ، 1000 تو بندہ بقایا ہے نا۔ وہ پہاڑی پہ 1000 بندہ بیٹھا ہے، نبی پاک کا غلام اکیلے پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ وہ جب پہاڑی سے اترے تو میں بھی نیچے اترا، میں نے ان کو کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم نے نبی پاک کے صحابی کو شہید کیا، میں تمہیں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ جب پھر بھاگنے لگے، آپ فرماتے ہیں ادھر سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ مٹی اڑ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ پہلے کافر زیادہ ہیں، میں اکیلا ہوں، تو ان کا کوئی اور لشکر تو نہیں آ گیا؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں جب لشکر قریب آیا تو لشکر سے نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ پہنچ گئے، سارے انہوں نے مل کر ان کے تمام لشکر کو جو ہے نا وہ جہنم واصل کر دیا۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا بھئی تانوں کیویں پتہ چلیا کہ میں اتنے لڑ رہے ہیں؟ اب سنیے، یہ پکی حدیث ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع نے پوچھا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر لڑ رہا ہوں؟
ایک لشکر لڑ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا تو وہ اچانک ایسے دبکنے لگا, ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا. میں نے سوچ لیا کہ کہیں نہ کہیں لشکر لڑ رہا ہے جو میرا گھوڑا ایسے کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو کھولا تو اس کے اوپر میں سوار ہو گیا. جب میں سوار ہوا تو گھوڑا دوڑنے لگا. میں نے گھوڑے کی مہار جو ہے وہ اس طرف کی, لیکن گھوڑے نے ایک دوسری طرف زور لگانا شروع کر دیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا کہ اپنے گھوڑے کی لگامیں جو تھیں, اس کی مہاریں جو تھیں, اس کے اوپر رکھ دی. تو گھوڑا خود بخود مجھے وہاں لے گیا جہاں محمد عربی کا غلام لڑ رہا تھا, جہاں حضور کے غلام لڑ رہے تھے. وہ گھوڑا مجھے وہاں لے کر گیا. تو ایسے وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی عمریں بھی زیادہ تھیں. امت مصطفی کی عمر بھی تھوڑی ہے, 60 سال. ہاں جی. تو اب جو ہے ہمارے لوگ مسجد کا رخ تب کرتے ہیں جب گٹے گوٹے رہ جائیں. ہوں بابے نے تسبیح چک لی, ہوں چک یا اذان ہوئے چل بابا مسیتے. ہاں جی. حالانکہ عبادت جو ہے وہ جوانی کی مزے کی ہے. جوانی کی عبادت کس چیز کی ہے؟ مزے کی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات سنائی تھی. تو میں پڑھتا تھا تو ایک بابا وہ نماز پڑھنے آتا تھا تو ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا. وہ بابا ایک دن میرے سامنے رونے لگ گیا. میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مینوں مارنا چاہتے ہیں. میں کیا یہ کیویں ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب میں بڑی مشکل سے لاٹھی کے سہارے مسجد میں آتا ہوں تو اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو عمرہ کرنے جا. کی کرنے جا؟ عمرہ کرنے واسطے مکے جا. کہتا قاری صاحب میں اتوں مسجد تر کے مسیتے آنا کہ اتنے میں گیا تو اتنے تو اتنے لوگ ہوتے ہیں, کسی پاسے مینوں دھکا لگا تو بس میں تو گر جانا. تو یہ چاہتے ہیں کہ بابا جاوے تو ہر چیز ساڈے ہاتھ چ آ جائے. حالانکہ جوانی آپ ہمارے نوجوان وہ مساجد کا رخ کریں, نمازیں پڑھیں. ہاں جی. مسجد میں آئیں, نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں. اللہ رب العزت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر